سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا جو نماز میں پھونک رہا تھا سجدے کے وقت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کہا کہ ایسا مت کرو۔ یہ حدیث ذکر کرنے کے بعد خود امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اسنادہ لیس بذالک، کہتے ہیں کہ اس کی سند ٹھیک نہیں۔ جب علامہ البانی رحمہ اللہ کی صحیح الجامع و ضعیف الجامع دیکھا گیا تو حدیث نمبر 6378 6378 اس حدیث کو ہم نے دیکھا تو علامہ البانی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ حدیث ضعیف ہے، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو نماز میں پھونکنے کا جو ہے پھونکنے سے منع فرمایا۔ اب سوال یہاں یہ آتا ہے کہ نماز میں پھونکنا کیسا ہے؟ اس میں علماء کے درمیان میں اختلاف ہے۔ تقریباً جو ہے صحابہ کے دور کے بعد تابعین کا دور جب آیا تو اس مسئلے میں اختلاف پیدا ہوا، تو اس بارے میں دو قول ہیں علماء کے نماز میں پھونکنے کے بارے میں۔ پہلا قول یہ ہے کہ نماز میں اگر کوئی انسان پھونک دے اس سے نماز باطل نہیں ہوتی۔ یہ قول امام احمد، امام مالک، ابن مسعود، ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا ہے۔ یہ نماز میں پھونکنے سے نماز باطل نہیں ہوتی، تو قول آیا ہمیں امام احمد کا، مالک کا، ابن مسعود کا جو قول آیا اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ مسئلہ صحابہ کرام کے زمانے میں تھا، نماز میں پھونکنے سے نماز باطل نہیں ہوتی۔ یہ مسئلہ صحابہ کے زمانے میں ہی پیدا ہو چکا تھا، جیسا کہ ابن مسعود کہتے ہیں نماز میں پھونکنے سے نماز باطل نہیں ہوتی، اور ابن تیمیہ یہی کہتے ہیں کہ نماز باطل نہیں ہوتی پھونکنے سے۔ دوسرا قول ہے ابو حنیفہ، مالک، شافعی اور اسحاق بن راہویہ اور احمد وغیرہ دوسری روایت میں کہتے ہیں کہ نماز میں اگر کوئی انسان پھونک دیتا ہے تو نماز باطل ہو جاتی ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے تفسیر بیان کرتے ہوئے کہا کہ انسان اگر پھونکتا ہے تو اصل میں پھونکنے کی وجہ سے گویا وہ بات کر رہا ہے۔ کبھی کبھی ہم کیا کرتے ہیں نماز میں، جیسے دیکھیے دعائیں جو ہوتی ہیں ہم ہلکے ہلکے پڑھتے ہیں، اس کے درمیان میں آواز نکلتی ہے، ہلکا جو ہے ہوا بھی نکلتی ہے۔ تو بعض علماء نے کہا کہ امام شافعی خود رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اگر پھونکنا 2 حرف کے برابر ہے تو نماز باطل ہو جائے گی، اتنی باریکی سے کام لیا۔ اب یہاں سوال یہ ہے کہ جن لوگوں نے یہ کہا کہ پھونکنے سے نماز باطل نہیں ہوتی، ان کے دلائل یہ ہیں۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نماز میں پھونکنے سے نماز باطل نہیں ہوتی، اس کے لیے دلیل یہ ہے مسند احمد میں حضرت مغیرہ بن شعبہ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن نماز جو ہے گرہن پڑھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز گرہن پڑھی، یعنی سورج گرہن ہوا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، تو اس وقت سورج گرہن کے موقع پر ان کو جو ہے نماز پڑھنے کا اتفاق ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ تو کیا کہتے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حالت نماز میں جنت کے گوشے دکھائے گئے اور جہنم کے مناظر دکھائے گئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کسوف میں جنت کے مناظر دکھائے گئے، تو آپ نے کہا کہ میں آگے بڑھا تاکہ توڑوں، اور اگر میں اس کو توڑ لیتا تو امت جو ہے قیامت تک اس کو کھاتی۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب جہنم دکھائی گئی، قریب کیا گیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اف اف کہنے لگے نماز میں، یہ کیا ہے؟ جہنم کی گرمی کا احساس ہوا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں پھونکنے لگے، یعنی جہنم کی گرمی کا احساس ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھونکنے لگے۔ تو اس وقت الفاظ ایسے آتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گرہن کی نماز کے آخری سجدے میں پھونکنے اف اف کہنے لگے، یعنی یہ کیا ہو رہا ہے، ایسا بولتے ہیں نا، ایسے کہنے لگے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھونکنے لگے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم سے خوف کا جو ہے تذکرہ ان الفاظ میں فرمایا، کہا رب الم تعدنی، کہا اللہ تعذبہم وانا فیہم، کہا کہ اے پروردگار، یعنی سجدے میں خود کہہ رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے، کہا اے میرے رب، کیا تو نے وعدہ نہیں کیا کہ جب تک میں دنیا میں ہوں تو ہم کو گناہ جو ہے عذاب نہیں دے گا؟ یہ پھر جو ہے یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت سجدہ میں کہا کہ اے رب، تو نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں ہے کوئی عذاب نہیں آئے گا، میں تو ہوں، یہ سجدے میں جہنم کی گرمی کا احساس مجھے کیوں ہو رہا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہنم سے ڈر رہے ہیں اور اپنے رب سے مناجات کر رہے ہیں کہ جو ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ علامہ البانی رحمہ اللہ نے حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ بہرحال پہلی دلیل ان کی یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز گرہن میں پھونکا، سجدے میں پھونکا، اس سے معلوم ہوا کہ ضرورت کے وقت پھونکا جا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے بعض صحابہ کرام کے بارے میں یہ آیا کہ صحابہ کرام
خصوصاً مکی دور میں کیا ہوتا تھا، ان کو کبوتر کے پروں سے تکلیف ہوتی تھی۔ بعض علماء نے یہ اثر نقل کیا ہے کہ کبوتر کے پروں سے صحابہ کرام کو حالت سجدے میں تکلیف ہوتی تھی، تو کچھ صحابہ نے کبوتر کے پروں کو اڑانے کے لیے مسجد حرام میں حالت سجدہ میں پھونکا ہے۔ تو ان دونوں کو رکھ کر علماء یہ کہتے ہیں کہ نماز میں پھونکنے سے کیا نہیں ہوتا، نماز باطل نہیں ہوتی۔ یہی زیادہ راجح قول ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نماز میں نہیں پھونکنا چاہیے، ان لوگوں نے کیا کہا؟ ان لوگوں کی پہلی دلیل یہ ہے کہ پھونکنا بات کرنے کے قائم مقام ہے۔ وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نماز میں پھونکنا بات کرنے کے قائم مقام ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو سلام کا جواب دینے سے سلام کا جواب دینے سے منع فرمایا زبان سے۔ جیسا کہ گزشتہ درس میں ہم جس آخری عنصر پر پہنچے جس میں ہم نے تذکرہ کیا تھا کہ سلام کا جواب ہجرت حبشہ سے پہلے اللہ کے نبی الفاظ سے دیتے تھے، لیکن ہجرت حبشہ کے بعد ابن مسعود کہتے ہیں جیسے ہم واپس آئے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا تو آپ نے اشارے سے جواب دیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ نماز میں بات کرنا ناجائز ہے، سلام کا جواب بھی نہیں دے سکتے۔ تو اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ پھونکنا گویا کلام کرنے کے برابر ہے، اسی لیے پھونکنا نہیں چاہیے۔ اور ان لوگوں کے پاس دوسرا اثر ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہ کا، وہ کہتے ہیں من نفخ فی الصلاۃ فقد تکلم۔ ابن عباس کا یہ قول کہ جو آدمی نماز میں پھونکے گویا اس نے بات کی، یعنی ابن عباس کا یہ قول بتاتا ہے ابن عباس یہ سمجھتے تھے کہ نماز میں پھونکنا بات کرنے کے برابر ہے، حالانکہ بات کرنا نماز میں باطل ہو جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے اس قول کے قائلین نے اور ایک اثر سے استدلال کیا، کہا النفخ فی الصلاۃ کلام، کہ نماز میں پھونکنا کلام ہے۔ تو ابن عباس کا یہ قول جو آیا کہ نماز میں پھونکنے سے گویا وہ کلام کرنے کے برابر ہے، یا نماز میں پھونکنا کلام کرنے کے برابر ہے، ان دونوں آثار کو علماء نے ضعیف کہا ہے، یعنی صحابہ کرام سے ایسے کوئی ثبوت نہیں کہ پھونکنے سے بات کرنے کے موافق ہو۔ بہرحال اس مسئلے میں ہم یہی کہنا چاہیں گے کہ نماز میں اگر ضرورت پڑے تو پھونکا جا سکتا ہے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ آدمی کو چاہیے کہ وہ نماز کو کھڑنے سے پہلے اپنی جگہ کو پاک کر لیں۔ بعض لوگوں کو آپ دیکھیں گے کہ نماز میں جب کھڑے ہوتے ہیں تو ایسے وقت میں کچھ لوگ اپنے پینٹ کو باہر سے موڑ کر آتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے چلتے چلتے چپل کی وجہ سے یہ موڑے ہوئے حصے میں کنکریاں آتی ہیں، تو کچھ لوگ کیا کرتے ہیں وہیں بیٹھ کر کھولنا شروع کر دیتے ہیں مسجد میں۔ اب اس کا نقصان کیا ہوتا ہے، آپ جس جگہ بیٹھ کر کھول رہے ہیں وہ پیچھے والوں کے لیے سجدے کا حصہ ہے، تو آپ کے پینٹ کے موڑے ہوئے حصے میں جو مٹی گری ہے آپ نے اس کو مسجد میں گرا دیا، جب پیچھے والا سجدہ کرے گا تو اس کو لگے گا۔ لہٰذا ضرورت ہے اس بات کی ہے کہ ہم جب مسجد کو آئیں تو جیسے ہم اپنے گھر کو پاک کرتے ہیں اسی طریقے سے ہم مسجد کو بھی مکمل طور پر پاک رکھنے کی کوشش کریں کہ کوئی چیز نہ ہو۔ اور خود مسجد میں جو مؤذن ہوتے ہیں یا کوئی بھی ہوتا ہے جو مسجد کے تقدس کا احترام کرتا ہے اور اس کو پھونکتا ہے، اس کو پاک رکھنے کی کوشش کرتا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ مسجد کو پاک رکھے۔ ایسے ہے۔ اب رہی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت خصوص میں پھونکنے کی، وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خاص واقعہ ہے، یعنی آج ایسا نہیں ہوتا کہ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہو اس کے سامنے جہنم پیش کی جائے، ناممکن ہے۔ آج کوئی ایسا نہیں کہ آدمی کھڑے ہو جنت کی خوشہ اس سامنے لٹکا جائے، ایسا تو ناممکن ہے۔ لہذا علماء یہی کہتے ہیں کہ نماز میں پھونکنے سے نماز باطل نہیں ہوتی، اور نماز میں پھونکنا یہ کلام کے برابر بھی نہیں ہے، یعنی پھونکا جائے اور آدمی زبان سے بات کرے، یہ دونوں میں فرق ہے۔ لیکن سعودی عرب کی افتاء کمیٹی سے سوال کیا گیا کہ اگر آدمی نماز میں پھونکے تو کیا ہے، تو علامہ بن باز رحمہ اللہ نے جواب دیتے ہوئے کہا نماز میں پھونکنا دو طریقے کا ہوتا ہے۔ کیسے دو طریقے سے؟ نماز میں جو پھونکا جاتا ہے وہ ایک جان بوجھ کر ہے، ایک بھول کر ہے۔ آدمی دیکھ رہا ہے کہ اس کے سامنے کنکریاں ہیں، اس کے ہاتھ میں کرچیف بھی ہے، تو سجدہ کرنے سے پہلے اس کو پاک کر لینا چاہیے، یہی زیادہ بہتر ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں سامنے کنکریاں بھی ہیں، نماز میں پوری توجہ آپ کی اس کی طرف کہ جب رکوع کو گئے امام کی قرات ہوئی، آپ نماز میں کھڑے ہو کر سوچ رہے ہیں کہ سجدہ کرنے سے پہلے مجھے اس کنکری کو صاف کرنا ہے، تو عمدن اگر آپ نے پھونکا تو لوگوں نے کہا کہ علماء نے کہا کہ نماز باطل ہو جائے گی اگر عمدن کر رہا ہے۔ اور بعض لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ نماز میں سجدہ کرتے ہوئے ہر مرتبہ پاک کرتے ہیں، تو اس طریقے کو جو لوگ کرتے ہیں تو کہا کہ
ایسے کرنے والے کی نماز باطل ہو جائے گی، نماز میں جو ہے یہ ہو جائے گا۔ اور کہا کہ ایسا کرنے والا سجدہ کرنے کے بعد 2 سجدہ سہو کرے گا۔ یہ کن لوگوں کے لیے ہے؟ جو لوگ ہمیشہ بھوکتے ہیں، جو ہمیشہ عادت بنا لیتے ہیں۔ بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ نماز کو پڑھنے سے پہلے کرچیف سے ادھر ادھر کرتے ہیں، وہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ بازو والے کو تکلیف ہوتی ہے، ادھر والے کو تکلیف ہوتی ہے۔ اگر آپ کو مسجد کے پاک کرنے کا اتنا ہی اگر آپ یہ ہے تو 5 منٹ پہلے آئیے، پہلے سب کو پورا مکمل پاک کیجیے۔ یہی جو ہے سکون، یہی اخوت ایمانی کا تقاضا ہے۔ علامہ ابن حجر رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ نماز میں بھوکنے سے نماز کیا باطل ہوتی ہے؟ انہوں نے کہا نماز باطل نہیں ہوتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جو روایت نقل کی گئی اوپر ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی ضعیف ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھوکنا نہیں چاہیے۔ اگر نماز میں بھوکنے سے نماز باطل ہو جاتی تو علامہ ابن حجر رحمہ اللہ کا کہنا ہے اگر باطل ہو جاتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابی کو نماز کے لوٹانے کا حکم دیتے، اور آپ نے نماز کے لوٹانے کا حکم نہیں دیا۔ بہرحال پہلے عنصر پر یہی گفتگو ختم ہوتی ہے کہ اگر آدمی کو ضرورت ہے تو اس وقت بھوکا جا سکتا ہے، لیکن وہی کہ آدمی اس بارے میں مکمل طور پر احتیاط کرے بھوکنے سے اور جو ہے جھانٹنے سے۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جھانٹنے سے منع فرمایا۔ آپ نے کہا جب بندہ نماز میں کھڑے ہوتا ہے تو رحمت الہی اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ اگر ایک آدمی 2 مرتبہ جھاڑتا ہے، ایسے کرتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ رحمت الہی اس کی طرف سے ہٹ جاتی ہے اور اس طرف متوجہ ہوتی ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ تو لہٰذا یہ سمجھ میں آیا کہ بندہ جب کھڑے ہوتا ہے تو وہ یہ سوچے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے سرگوشی کر رہے ہیں۔ دنیا میں دیکھیے اگر کسی باس کے سامنے کھڑے ہو کر ہم غلط بات کریں تو کتنا غصہ ہو جاتا ہے۔ اس طریقے سے آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھتے وقت سترا لگانے کا حکم دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ بندے اور رب کے سامنے کوئی حائل نہ ہو، اس کی یہ حکمت بتائی گئی۔ اور اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے اس وقت کھڑے ہو کر کچی پیاز اور کچا لہسن کھانے سے منع کیا گیا۔ اور اسی طریقے سے تھوکنے کا مسئلہ بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بائیں جانب تھوکنے کا حکم دیا اگر ضرورت ہے۔ تو بہرحال ضرورت اس بات کی ہے کہ نماز میں بندے کے خشوع خضوع کو جو بھی چیز متاثر کر سکتی ہے بندہ ان تمام چیزوں سے دور رہے۔ اس میں بھوکنا بھی آتا ہے۔ کچھ لوگوں کو آپ دیکھیں گے موبائل سامنے رکھ کے حالت رکوع میں فون کاٹتے ہیں۔ اگر آپ موبائل سامنے بھی رکھتے ہیں تو ہمارا تجربہ یہ بتاتا ہے کہ موبائل الٹا رکھنا ہے، تاکہ رکوع میں جس کا کال آ رہا ہے وہ کال آپ کو پریشان کر رہا ہے۔ یہ سب چیزیں ہوتی ہیں۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ جو فرماتا ہے کہ نماز انسان کو فحش اور منکرات سے روکتی ہے۔ یہ تمام اثرات ہمارے نمازوں سے کیوں الگ ہو رہے ہیں؟ یہ واٹس ایپ، یہ فون، ان تمام چیزوں سے ہمارے نمازوں کا خشوع خضوع ختم ہو رہا ہے۔ لہذا ضرورت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جتنا بھوکنے کا کام کرتے تھے اگر ضرورت ہے تو آپ کر سکتے ہیں، اگر ضرورت نہیں ہے تو آپ جو ہے بھوک نہیں سکتے۔ یہ پہلا مسئلہ یہاں ختم ہوتا ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ آتا ہے کہ نماز میں رونے کا حکم کیا ہے؟ یہ بہت اہم ہے۔ اس کا تعلق انسان کی تقویٰ اور خشیت سے ہے۔ نماز میں رونے کا حکم کیا ہے؟ آپ دیکھیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن و حدیث میں یہ بتایا کہ جو لوگ نماز میں اللہ تعالیٰ کی خشیت کو اور جو ہے اس کے سامنے کھڑے ہونے کو اور اس کے جناب میں کھڑے ہو کر اس کے رعب، اس کے جلال اور اس کے دبدبے سے متاثر ہو کر جو روتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی تعریف فرمائی اور کہا نماز میں رونا یہ نبیوں کا طریقہ ہے۔ نماز میں کھڑے ہو کر اللہ کی خشیت سے رونا، آیات سے متاثر ہونا، جنت کا تذکرہ ہو تو جہنم کا تذکرہ ہو تو اس سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے کوشش کرنا، یہ اصل میں نبیوں کا طریقہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تذکرہ کرتے ہوئے سورہ مریم میں کہا، کیا کہا؟ اذا تتلی علیہم آیات الرحمن خروا سجدا وبکیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مریم کا جو سجدہ ہے اس سجدے کے بارے میں آپ دیکھیں گے جہاں سجدے کی آیت ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین من ذریۃ آدم وممن حملنا مع نوح۔ دیکھیے یہاں آدم کا تذکرہ ہوا، نوح کا تذکرہ ہوا اور کہا اور اس کے بعد من نوح، اس کے بعد کرتے کرتے فرمایا حضرت یعقوب کا تذکرہ ہوا۔ اس کے بعد کہتا ہے یہ نبی ایسے ہیں جب ان کے اوپر رحمان کی آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے یہ لوگ گر پڑتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے روتے ہوئے، خروا سجدا وبکیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ایک دن اس آیت کو پڑھ کر سجدہ کرنے لگے۔ سجدہ کرنے کے بعد کہنے لگے کہاں ہے، ہم نے سجدہ تو کیا لیکن جو ہے رونا ہماری زندگیوں سے جو ہے رخصت ہو چکا ہے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا عمل
حمل اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خشیت ہے. کہنے لگے انبیاء جب قرآن کی آیتوں کو پڑھتے تو اللہ تعالیٰ کی عظمت سے وہ رو جایا کرتے تھے، لیکن کہا آج ہم جو ہے پڑھتے ہیں سجدے کی آیت لیکن رونا غائب ہے. یہ کس دور کی بات؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر و عمر کے زمانے کے بعد جس نبی کے جس زمانے کے خیر ہونے کے بارے میں رسول اللہ نے جو ہے گواہی دی. آج ہم دیکھتے ہیں کہ نبوت کے زمانے سے اتنا دور ہو گئے ہیں، سجدوں کی لذت بھی ختم ہوئی، ہماری نمازوں سے تقوی بھی رخصت ہو گیا، خشیت الہی بھی رخصت ہو گئی. اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رونے کے بارے میں دیکھیے قرآن کا انصاف دیکھیے. قرآن یہ کہتا ہے کہ دنیاوی اعتبار سے یہود و نصارہ سے، دینی اعتبار سے یہود و نصارہ سے دوستی نہیں کر سکتے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا دین کے معاملے میں یہود و نصارہ سے دوستی نہیں کر سکتے. لیکن قرآن کا انصاف دیکھیے، قرآن یہ کہتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر حقیقت میں ایمان لانے والی حواری اور خصوصاً یہ نجاشی جو حبشہ کا بادشاہ تھا، جب اس کے سامنے کھڑے ہو کر حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سورہ مریم کی ابتدائی آیتیں پڑھنے لگے. ہجرت حبشہ کا موقع ہے، جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ پورے صحابہ کی طرف سے نمائندگی کر رہے ہیں. کھڑے ہو کر جب سامنے مریم کی سورہ مریم کی ابتدائی آیتیں پڑھی جن میں بتایا گیا کہ مریم کون، ان کی پاک دامنی کیا، جب ان کے سامنے انسان کی شکل میں حضرت جبرائیل علیہ السلام بچے کی خوشخبری دینے آئے تو اس وقت مریم کیسے ڈرنے لگی. کہنے لگی مریم اے اللہ کا واسطہ دے کر دیتا ہوں تم مجھ سے دور چلے جاؤ. مریم کہتی ہیں اس وقت کہتے ہیں جبرائیل علیہ السلام کہ میں رحمان کی طرف سے آیا ہوں، تم مت ڈرو بلکہ میں تم کو ایک پاکیزہ بچے کی خوشخبری دینے کی آیا. تو یہ مریم کا تصور عیسائیوں کے پاس ماں کی طرح ہے، ہمارے پاس یہ حضرت مریم کا ذکر جو ہے صدیقہ کی شکل میں آتا ہے. تو لہٰذا جب مریم کے قرآن نے مریم کے پاکیزہ تصور اور ان کی پاک دامنی اور خصوصاً عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اور بچپن میں گود میں بات کرنے کا جو واقعہ پیش آیا، اس کو جب نجاشی نے سنا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نجاشی بادشاہ کی اور اس کے اطراف میں بیٹھنے والے پورے حقیقی نصارہ کی تعریف کرتے ہوئے کہتا ہے سورہ مائدہ میں وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، کہا جب انہوں نے سنا، کن لوگوں نے؟ نجاشی اور اس کے ساتھیوں نے کیا سنا؟ ما انزل الى الرسول، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارے ہوئے قرآن یعنی سورہ مریم کو. تو کیا ہوا؟ ترى اعینہم تفیض من الدمع، کہا کہ اے پیغمبر اسلام تم دیکھو گے ان کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں. کیوں؟ مما عرفوا من الحق، اس لیے کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا تھا. علامہ قرطبی رحمہ اللہ نے آیت کی شرح میں لکھا کہ دنیا میں رونا تو کئی اسباب سے لوگوں کو آتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی خشیت سے اور رحمان کی محبت میں خصوصاً تلاوت قرآن کر کے رونا یہ انبیاء ہی کو نصیب ہو سکتا ہے. تو ابن عثیمین رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ نماز میں رونا کیسا ہے، تو انہوں نے کہا البکاء فی الصلاۃ اذا کان من خشیۃ اللہ مستحب مشروع، کہا نماز میں رونا اگر اللہ تعالیٰ کے ڈر سے اور اس کی خشیت سے ہوتا ہے تو مستحب بھی اور یہ ضرورت بھی ہے. نماز میں قرآن کی آیتوں کو پڑھ کر رونا یہ مستحب بھی ہے، مشروع بھی ہے. اور کہا وَهُوَ مِن صِفَاتِ الْخَاشِعِينَ، یہ نماز میں خشوع و خضوع اختیار کرنے والوں کی صفت ہے. جو لوگ نماز میں کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کے کلام کو اس طریقے سے سمجھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے خطاب کر رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کا مطلب اللہ تعالیٰ مجھ سے کچھ کہنا چاہتا ہے، تو اگر آپ اس تصور سے پڑھیں گے تو قرآن کی اثر آپ کی دل پر بھی ہوگا. ابو داؤد میں، نسائی میں حضرت عبداللہ ابن شقیق رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے اور آپ کے رونے کی آواز کا وصف بیان کرتے ہوئے کہا وَلِجَوْفِهِ عَزِيزٌ كَعَزِيزِ الْمِرْجَلِ، کہا کہ ایک ہانڈی میں پانی رکھ کر پکانے سے جس طریقے سے آواز آتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے رو رہے تھے نماز میں. اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کو پڑھتے ہوئے رونا اور خصوصاً سجدے میں رونا یہ نیک لوگوں کی عادت ہے. اور آپ دیکھیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن اس آیت کو پڑھ رہے تھے ان تعذبهم فإنهم عبادك، تقریباً شاید ابو ذر رضی اللہ عنہ کی روایت ترمذی میں حدیث صحیح ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کی اس دعا کو پڑھنے لگے. ان تعذبهم فإنهم عبادك کا مطلب یہ ہے کہ اے رب اگر تو ان کو عذاب دیتا ہے یہ تیرے بندے ہیں،
اگر تو ان کو معاف کرتا ہے تو بے شک جو ہے غلبے والا حکمت والا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسیٰ علیہ السلام کی اس دعا کو پڑھا, متاثر ہو گئے. اس کے بعد حضرت ابراہیم کی وہ دعا پڑھی. کیا دعا پڑھی؟ وہ ہے نا جو سورہ ابراہیم میں آئی ہے, کہا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضَلَّنِ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي. جو میں نے اتباع کیا وہ میرے میں سے ہے, جس نے نافرمانی کی بے شک تو بخشنے والا مہربان ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تڑپتے دل کی یہ درد ہے. اس دعا کو پڑھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ابراہیم اپنی امت کے لیے رو رہے ہیں, عیسیٰ علیہ السلام اپنی امت کے لیے رو رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے دل بھر آیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوب رونے لگے. روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے میری امت بہت روئے. یہ صحیح مسلم میں عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کی روایت ہے, بہت روئے, اتنا کھڑ کے روئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل کو بھیجا حالت نماز. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر رو رہے امت کے لیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل آئے. اللہ نے جبرائیل سے کہا اذهب الى محمد فاسأله ما يبكيه. کہا کہ اے جبرائیل تم اللہ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ اور پوچھو کہ اس کو کون سی چیز رلا رہی ہے, کون سی چیز رلا رہی ہے. حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, سلام کیا اور کہنے لگے اے محمد اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو سلام عرض کرتا ہے اور یہ پوچھتا ہے کہ تم کیوں روتے ہو. کہنے لگے امتی مجھے اپنی امت کی فکر ہے. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روتے ہی رہے. جبرائیل آیا اور واپس گئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس. واپس گئے تو جا کر کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کی فکر ہے, قیامت میں کیا ہوگا اس کا انجام. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے واپس بھیجا جبرائیل علیہ السلام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ خوشخبری دے کر کہ اے محمد, ابو بکر جبرائیل آ کر بول رہے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو اللہ تعالیٰ تم سے وعدہ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری پوری امت سے راضی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری پوری امت سے راضی ہے, کبھی جو ہے تمہاری امت کے بارے میں وہ برا فیصلہ نہیں کرے گا. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیز ملی تو آپ خاموش رہے. ابو ذر رضی اللہ عنہ دوسری روایت میں کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات تہجد کی نماز سے لے کر فجر تک روتے رہے ایک ہی آیت. تو کیا سمجھ میں آتا ہے کہ قرآن کی آیتوں کو پڑھ کر رونا دنیا میں یہ ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتا, بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتا ہے. تو یہاں سوال یہ آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روتے تھے نماز میں, بہت روتے تھے, کبھی کبھی تو عذاب کا تذکرہ آتا تو روتے تھے. اور اسی طریقے سے وراثت میں چیز صحابہ کو بھی ملی, نماز میں روتے تھے صحابہ کرام. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرض الموت میں مبتلا ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ کو بلا کر کہا کہ عائشہ تم اپنی ابا سے کہو ابو بکر سے کہ لوگوں کو نماز پڑھائیں. تو اس وقت ابو بکر نے کیا کہا ان ابا بکر رجل رقیق اذا قضى غلب البكاء. کہا کہ ابو بکر بہت نرم دل ہیں, جب وہ مصلی پر کھڑے ہو کر نماز پڑھاتے ہیں تو اپنے رونے پر جو ہے قابو نہیں پاتے. تو چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں تو ان کو آگے بڑھنا بڑی مشکل کی بات تھی, لیکن اتنا نرم دل تھا کہ وہ اتنا روتے تھے کہ اپنے آپ پر قابو نہیں پاتے تھے. اسی طریقے سے ایک صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اندر جو ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ایام خلافت تھی اور اس وقت امامت کا بہت اونچا درجہ تھا. اس کا خلافت راشدہ کے زمانے میں امامت کا بہت اونچا درجہ تھا. حضرت ابو بکر کو اللہ کے نبی نے اپنی حیات طیبہ میں اپنی نماز کا امام بنایا. ان کے اندر اتنی صلاحیت تھی کہ رسول اللہ کے انتقال کے بعد پوری امت نے ان کو اپنی امام بنایا, اتنی صلاحیت ان کے اندر موجود تھی. تو لہٰذا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نماز پڑھا رہے ہیں, سورہ یوسف کی تلاوت کر رہے ہیں نماز فجر میں, اور حضرت یوسف کے گم ہو جانے پر حضرت یعقوب کی پوری آنکھیں سفید ہو گئیں. سفید ہونے کے بعد جب اپنی غم کا اور اپنے حزن و ملال کا شکایت اللہ تبارک و تعالیٰ سے کر رہے ہیں, اشکو بسی و حزنی الی اللہ, کہ میں اپنے غم حزن و ملال کی شکایت اللہ تبارک و تعالیٰ سے کرتا ہوں. یعنی باپ نے بیٹے کو گم کیا تو شکایت صرف اللہ سے کی. تو اس آیت پر پہنچے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, آپ بہت روئے, یہاں تک کہ کہا سب سے پیچھے صف میں آپ صلی اللہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے رونے کی آواز سنائی دی. تو بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روتے تھے, ابو بکر روئے, حضرت عمر رضی اللہ عنہ روئے. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی بھی وقت میں کوئی بھی آیت کسی بھی آدمی کو رلا سکتی ہے, کسی بھی وقت میں کوئی بھی آیت انسان کو کہیں بھی رلا سکتی ہے.
نماز کے اندر ہونا ہی شرط ہے، نماز کے باہر بھی یہ ہو سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ہمارے اندر ایمان ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر ہو۔ بہرحال معلوم یہ ہوا کہ آدمی اگر اللہ تعالیٰ کی خشیت سے روتا ہے تو یہ جائز ہے اور یہ مطلوب بھی ہے، اور خصوصاً آج کے مادہ پرستانہ دور میں، جبکہ ہمارا دل اتنے جو ہے سخت ہو گئے ہیں، قرآن کی تلاوت کو سن کر کبھی ہم کو زندگی میں کبھی رونا نہیں آتا، یہ ہمارے دلوں کی کیفیت ہے۔ تو ہم آپ سے یہ کہتے ہیں اور ہماری زندگیوں کا جائزہ لے کر ہم یہ کہیں کہ نماز میں قرآن کو پڑھ کر رونے والوں کی تلاوت کو بار بار سنیے، جیسے مدینے کے صلاح البدیر ہیں، مکے کے سعود الشریم میں عمران دیکھیں گے پڑھتے ہوئے خوب روتے ہیں، اور خود صلاح البدیر کی وہ آیتیں جو سورہ توبہ میں انہوں نے پڑھی، ایسے معلوم ہوتا ہے کہ ایک ماں جب اپنے چھوٹے بچے کو بار بار مار رہے ہو رہے ہیں، توحید کا ذکر، حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا بنایا یہودیوں نے، اور عیسیٰ علیہ السلام کو نصارہ نے اللہ کا بیٹا بنا لیا، وہاں آ کر وہ روتے ہیں، ان کو حکم دیا گیا ہے ایک اللہ کی عبادت کریں، یعنی توحید کی عظمت کیا ہوتی ہے، شرک کی قباحت کیا ہوتی ہے، ان کو وہ سمجھ میں آتی ہے۔ تو لہٰذا اگر آدمی اللہ تعالیٰ کی خشیت، جنت و جہنم کا تذکرہ کر کے روتا ہے تو یہ مطلوب بھی ہونا بھی چاہیے۔ تو آپ اپنے دلوں کو نرم کرنے کے لیے کبھی اس بات پر کوشش کیجیے کہ ہم جو ہے اپنے دلوں کو نرم کریں، ویسے آدمی اور ویسے قاری کی قرأت سنیں جو نماز میں حقیقت میں روتا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیے، جو بھی آدمی نماز میں قرآن سے متاثر ہو کر رو یا کسی رونے والے کو سن کر پیچھے ہو جائے تو عموماً ہندوستان میں کیا ہوتا ہے، اس کی نیت پہ حملہ کیا جاتا ہے، لوگ کہتے ہیں یہ دکھاوے کے لیے ہوتا ہے، یہ سب چیزیں منافقانہ چیزیں۔ دیکھیے ہمارے دل اور اللہ تعالیٰ کے درمیان میں کوئی حائل نہیں ہو سکتا، بندے کا دل اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے درمیان اور کوئی ذات حائل نہیں ہو سکتی، لہٰذا کوئی بھی آدمی روئے تو اس کے دل پر اور اس کی نیت پر حملہ کرنا اور اپنی نیکیوں کو اس کے جو ہے نیکیوں کے بدلے بیچ دینا، ابھی تو سمجھے ہمیں احمقانہ اور بیوقوفانہ چیز ہے۔ لیکن رونے کا ایک مسئلہ یہاں یہ آتا ہے کہ آدمی مثلا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کے گھر میں کھانے کو کھانا نہیں ہے، پریشان ہے، بیوی کبھی پریشان کر رہی ہے، مالی حالت ٹھیک نہیں ہے، کبھی انسان نماز میں کھڑے ہو کر اس غربت و افلاس کو یاد کر کے روتا ہے، کبھی ماں باپ کو یاد کر کے روتا ہے، تو اس کا کیا حکم ہے؟ یعنی اللہ کی خشیت سے رونا، جنت کو یاد کر کے، جہنم سے بنا بنے رونا تو مشروع ہے، لیکن کسی دنیاوی چیز سے اگر روتا ہے تو کہا کہ ایسا رونے والے کو چاہیے کہ وہ اپنے رونے پر کنٹرول کرے، یعنی رونا نہیں چاہیے۔ اب دیکھیں کہ عبد الرحمن سدیس کے والد کا انتقال ہوا 2015 میں، آپ جانتے ہیں سعود الشریم کے والدہ کا انتقال ہوا تقریباً 4-5 سال پہلے۔ ان دونوں کے رونے کی جو ہے کیفیت جو ہے اس میں موجود ہے، یوٹیوب پہ اگر آپ دیکھیں گے تو سعود الشریم اپنے والدہ کی انتقال شاید رمضان میں ہوا تو رمضان طرح میں وہ ہوتے ہیں، نیچے لکھا ہوا ہے اپنی ماں کو یاد کر کے رو رہے ہیں، تو امام عبد الرحمن سدیس اپنے والد صاحب کے نوالے جنازہ پڑھا کے رو رہے ہیں۔ تو یہ رونا ماں باپ کی وجہ سے ہوتا ہے، تو اس رونے کو وہ درجہ حاصل نہیں جو اللہ کی محبت میں، اللہ کی مناجات میں جنت و جہنم سے یاد کر کر رونا ہے۔ بہرحال آدمی کو چاہیے کہ وہ اللہ کی خشیت سے روئے، قرآن پڑھ کر روئے، سجدے میں روئے، یہ بہت بہتر ہے۔ اگر کسی دنیاوی اعتبار سے روتا ہے تو بعض لوگوں نے کہا کہ نماز باطل بھی ہو سکتی ہے، اگر کسی دنیاوی وجہ سے کوئی کسی نے آپ کو چھیڑا، نماز میں کھڑے ہو رہے ہیں، اس کے چھیڑنے کی، اس کے طعنہ زنی آپ کو یاد آ رہی ہے، تو بعض لوگوں نے کہا کہ آپ کی نماز باطل بھی ہو سکتی ہے۔ علامہ بن باز رحمہ اللہ نے بڑی اچھی بات کی، وہ کہا کہ ائمہ حالت نماز میں روتے ہیں، کبھی کبھی حرم میں دیکھتے ہیں صلاح البدیر وغیرہ بہت روتے ہیں، تو ایسے وقت میں بہت محتاط رہنا چاہیے امام کو۔ کیوں؟ اس لیے کہ علامہ بن باز رحمہ اللہ نے رونے والے یعنی نماز میں جو لوگ روتے ہیں آیتوں کو پڑھ کے، ان لوگوں کو نصیحت کرتے ہوئے کہا جہاں تک ہو سکے تم اپنے رونے پر قابو پانے کی کوشش کرو۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے سعود ابراہیم الشریم کی روتے ہیں، بس رونے کی جو کیفیت ہے ان کی قرأت میں آتی جاتی ہے، لیکن اپنے آپ کو کنٹرول قابو کرتے ہوئے آگے بڑھتے جاتے ہیں، یہ ہونا چاہیے۔ تو انسان کو رونا آئے تو اس پر قابو پانے کی پوری کوشش کرے، کیوں؟ اس لیے کہ شیطان کا حملہ ہوگا، ریاکاری ہوگی، اور سب سے بڑا نقصان کیا ہوگا؟ آپ اللہ کی خشیت سے رو بھی رہے لیکن آپ کو اپنی عبادت پر، آپ کو اپنی خشیت پر غرور بھی آ سکتا ہے کہ دنیا میں کوئی نہیں رو رہا، ایسا اگر جو ہے فیلنگ آنے والا ہے تو انسان کو چاہیے کہ وہ مکمل طور پر اپنے آپ کو روک سکے۔ رونے کے بارے میں ایک بات ہم یہ بھی کہنا چاہیں گے کہ رونا حقیقت میں دل سے بھی رونا ہوتا ہے، آنکھوں سے بھی رونا ہوتا ہے۔
کچھ لوگوں کا دل سخت ہوتا ہے، آنکھوں سے آنسو آنے لگتے ہیں، تو اس بارے میں حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم نفاق کے رونے سے اپنے آپ کو مکمل طور پر بچاؤ، یعنی تمہارے دل میں اللہ کا خوف نہیں ہے، قرآن کی تعظیم نہیں ہے، فرائض کی پابندی نہیں، کچھ نہیں ہے، کسی واقعے پر کھڑے ہو کر آپ رو رہے ہیں تو آپ کے دل میں اللہ کا ڈر نہیں، کچھ نہیں، تو یہ رونا دکھاوے کا رونا ہے۔ تو لہٰذا سمجھ میں آیا ہمارے دل میں بھی اللہ کا ڈر ہو، ہمارا دل بھی اندر سے ہوئے اور اس کا اظہار ان آنکھوں سے ہونا چاہیے۔ تو عرب کے ماحول میں رمضان میں یہ بہت ہوتا ہے، لہٰذا اس پر ہمارے ائمہ غور کریں کہ رونا کہاں تک آتا ہے، کیسے آتا ہے، اگر نہیں آتا ہے تو یہ کیسے کرنا چاہیے۔ بہرحال یہ روایت ضعیف ہے، جس سے تبلیغی جماعت کے حضرات استدلال کرتے ہیں اگر تم کو رونا نہ آئے تو رونے کی صورت بنا نہیں ہے، اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن کی تلاوت کرتے وقت تم غمگین ہو جاؤ، یہ روایت صحیح نہیں، قرآن پڑھتے وقت تم غم کا شکار ہو جاؤ، ویسے کہیں بھی نہیں ہے، اگر ویسی روایت ہے تو وہ ضعیف ہے۔ تو لہٰذا جنت کا تذکرہ آئے تو بندہ کیوں غم کا شکار ہوگا؟ جنت کی کشادگی اور اس کی نعمتوں کا تذکرہ تو بندہ کیوں غم کا شکار ہوگا؟ بلکہ اس کے حصول کے لیے اور اس کی نعمتوں کو پا کر اور اس کو یاد کر کے بندے کی خوشی میں جو ہے زیادہ یہ ہوگا، اس کو طلب کرنے کے ہمارا طرف پیدا ہونا چاہیے۔ بہرحال نماز میں پھونکنے کا مسئلہ بھی ہوا، نماز میں رونے کا مسئلہ بھی ہوا، یہ چیزیں جو ہے ہم نے آپ کے سامنے بیان کی۔ آخری جو بات ہے کہ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کبھی ننگے پیر نماز پڑھ لیتے تھے، اب یہی ہوتا ہے کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جوتے پہن کر نماز بھی پڑھتے تھے۔ تو جوتے پہن کر نماز پڑھنے کا حکم کیا ہے، اس مسئلے کو لے کر ہم نے اپنے بعض سلفی بھائیوں کو دیکھا، آج کل کیا نماز مسجد میں قالین بچھا کر یہ ہے ہم چپل پہن کر، جوتے پہن کر، شوز پہن کر اندر آئیں گے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ ہوتا تھا، کیوں ہی اس حدیث پر عمل نہ کریں، ایسا غلط جذبہ ان کے اندر پیدا ہوتا ہے، تو اس کا ہم آج جواب دیں گے۔ تو سب سے پہلے حضرت عمر بن شعیب عن ابیہ عن جدہ، وہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں حالتوں میں نماز پڑھی، ننگے پیر بھی، کبھی جوتے پہن کر بھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دونوں ثابت ہیں، یہ ابن ماجہ کی روایت ہے۔ اب جوتے پہن کر نماز پڑھنے کی جو روایت ہے وہ صحیح ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو نماز پڑھا رہے تھے، اس دوران اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جوتے نکالے اپنے پیروں سے اور اس کو نکال کے بائیں جانب رکھ دیا، دائیں جانب نہیں رکھا، بائیں جانب رکھا۔ جب صحابہ نے دیکھا تو سارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے پورے جوتے نکال دیے، یعنی صحابہ کرام کے اندر اللہ کے رسول کی اتباع کا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا جو جذبہ تھا وہ قیامت تک کسی اور مسلمان کے اندر پیدا نہیں ہو سکتا، اور دنیا میں کوئی یہ نہیں سکتا کہ میں نے رسول اللہ کی اتباع اور آپ کی اتباع اور آپ کی جو ہے اتباع اور آپ کی اطاعت کا حق ادا کر دیا، کوئی نہیں کہہ سکتا۔ اس کو ادا کرنے والے اور اس پر چلنے والے یہ صحابہ کرام تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے چنا تھا۔ بہرحال اتباع رسول اور اطاعت کی بات کریں گے تو ہوا ایسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جوتے نکالے، صحابہ نے پورے جوتے نکال دیے۔ اللہ کے نبی نے نماز مکمل کی تو آپ نے صحابہ سے پوچھا ما حملکم علی القائکم نعالکم، آپ نے پوچھا کہ اے صحابہ کی جماعت کس چیز نے تم کو اپنے جوتے نکالنے پر ابھارا؟ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ رأیناک، ہم نے آپ کو دیکھا کہ آپ جوتے نکال رہے، ہم بھی جوتے نکال دیے۔ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جبرائیل میرے پاس آئے اور میرے کہنے لگے کہ تم جو جوتا پہنے ہوئے ہو اس میں گندگی ہے، اس لیے میں نے نکالا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اذا جاء احدكم المسجد فلينظر فإن رأى في نعليه قدرا او اذى فليمسحه ويصلي فيها، کہا جب تمہیں سے کوئی مسجد کو آئے اور وہ جوتے پہنا ہوا ہو، اس کو چاہیے کہ وہ اپنے جوتے کو دیکھے، اس میں کوئی گندگی تو نہیں، اس میں کوئی تکلیف دینے والی چیز تو نہیں، تو چاہیے کہ وہ اس کو پوچھ دے اور پھر اس میں نماز پڑھے۔ تو اس روایت سے معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی تو آپ جوتے پہنے ہوئے تھے، صحابہ کرام پیچھے ہیں، اس وقت بھی وہ جوتے کی حالت میں نماز پڑھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس سے تو جواز کا ثبوت معلوم ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صحیح روایت میں یہ بھی کہا کہ خالف الیہود فإنہم لا یصلون فی نعالہم ولا خفافہم، آپ نے فرمایا کہ تم جوتے پہن کر نماز پڑھ کے یہودیوں کی مخالفت کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
اپنی امت کو عبادات میں کئی جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت سے یہ کہا کہ تم یہودیوں کی مخالفت کرو. انہی مخالفتوں میں رمضان میں سحری کرنے کا حکم ہے، اور انہی مخالفتوں میں یہ جگہ یہ بھی آتی ہے، آپ نے فرمایا یہودی موزے پہن کر جوتے پہن کر نماز نہیں پڑھتے، لہٰذا تم پہن کر ان کی مخالفت کرو. تو لہٰذا اللہ کے نبی سے جوتے پہن کر نماز پڑھنے کا حکم ثابت ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا کہ جوتے پہن کر نماز پڑھ کے اہل کتاب کی مخالفت کرو. لہٰذا سوال یہاں یہ آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زمین پتیلی ہوتی تھی، کھجور کے تنے ہوتے تھے، اور اسی طریقے سے کھجور کے پتوں سے اس کی مسجد نبوی کی چھت ڈالی جاتی تھی. آج تو مسجدیں بہت عمدہ ہیں، حسین ہے، اندر قالین رکھا ہوا ہے. ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ تو یہ سوال علامہ بن باز رحمہ اللہ سے کیا گیا کہ کیا آج کے دور کی ان مسجدوں میں جوتے پہن کر یعنی تو چپل پہن کر مسجد میں آ سکتے ہیں؟ تو کہا آج کل چونکہ مسجدوں کا نظام بدل چکا ہے، عہد رسالت میں مسجدیں جیسی تھی آج ویسے نہیں ہیں، لہٰذا ضرورت ہے کہ ہم جوتے چپل پہن کر مسجد میں نہ آئیں. لیکن جو لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں، اہل کتاب کی مخالفت کا جذبہ رکھتے ہیں، ان کے لیے علامہ البانی رحمہ اللہ نے بڑی بہترین نصیحت فرمائی. کیا کہا؟ وَقَدْ نَصَحْتُ إِخْوَانَنَا الْمُسْلِمِينَ أَلَّا يَتَشَدَّدُوا فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ. علامہ البانی رحمہ اللہ نے کہا میں اپنے پورے سلفی بھائیوں کو نصیحت کرتا ہوں کہ اس مسئلے میں تشدد نہ اپنائیں. اس دور کے محدث ہیں علامہ البانی، انہوں نے حدیث کو، دین کو، عقیدے کو جس طریقے سے سمجھا، یہ اچھی فہم اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دور میں بہت کم لوگوں کو دی ہے. وہ کیا کہتے ہیں؟ میں کہتا ہوں کہ سلفی بھائیوں سے اس مسئلے میں تشدد اختیار نہ کریں، سختی نہ کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو مسجد تھی، آج کی مسجدوں کی بات نہیں رہی. آج عمدہ قالین ہیں، عمدہ حصیریں ہوتی ہیں. لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چونکہ فرش جو ہے پتھر کا تھا، ریتلی زمین ہوتی تھی، اس واسطے کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہن کر جوتے پہن کر نماز پڑھی. لیکن ایک عمدہ بات کہی، انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ مسجد میں تھوک دیا کرتے تھے. آپ نے فرمایا، بخاری کی روایت ہے کہ آدمی اگر مسجد میں تھوک دے تو اس کا دفن کرنا اس کا کفارہ ہے. تو یہاں دیکھیے مسجد میں جوتے اور چپل پہن کر جانا اور مسجد میں تھوکنا، ان دونوں میں بڑا گہرا تعلق ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد کی فرش ایسا تھا کہ اس میں آپ جوتے چپل پہن کر جا سکتے تھے، اس میں تھوک کر دفن کرنا آسان تھا. دونوں باتوں کو ملا کر بیان کرتے ہوئے کہا آج کی مسجدوں میں زمین میں تھوکنا نہیں تھوک سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ زمین میں آپ تھوکیں گے دفن نہیں کر سکتے، اس لیے کہ فرش جو ہے قالین کا ہے. تو لہٰذا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی مسجد کی مناسب تھا چپل پہن کر اندر آنا، جوتے پہن کر اندر آنا، تھوک کر اس کو دفن کرنا، آج کے دور کی مساجد میں یہ ناممکن ہے. یہ علامہ البانی رحمہ اللہ کی یہ بات ہے. لیکن علامہ البانی رحمہ اللہ کی یہ نصیحت جو ان سلفیوں کے لیے ہے جو سنت پر عمل کرتے ہوئے اپنے ہوش و حواس کو کھو دیتے ہیں. لیکن علامہ ابن رجب رحمہ اللہ نے فتح الباری میں امام احمد کے حوالے سے نقل کے امام احمد کا زمانہ کب کا؟ تقریباً دوسری صدی کے امام احمد، تیسری صدی ہجری کے. تو امام احمد سے پوچھا گیا کہ کیا ہم مسجدوں میں جوتے چپل پہن کر جا سکتے ہیں؟ رسول اللہ کے زمانے میں تو فرش جو ہے ریتلی زمین کا تھا. امام احمد رحمہ اللہ نے کہا اپنے زمانے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اپنے زمانے میں تھوکنا اور چپل جوتے پہن کر جانا جو ہے ٹھیک نہیں ہے. اس سے معلوم ہوا کہ امام احمد کے زمانے میں مسجد کا فرش تھوڑا اچھا ہونے لگا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو ریت اور مٹی ہوتی تھی وہ امام احمد کے زمانے میں نہیں تھی. بہرحال امام احمد کی بات ہو یا علامہ البانی کی بات ہو یا بن باز کی بات ہو، ابن تیمیہ کی بات ہو، ان تمام علماء کا کہنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جوتے چپل پہن کر جانا جائز تھا اور وہ حالات ساتھ دیتے تھے. آج کے زمانے میں جوتے چپل پہن کر نہیں جا سکتے. لیکن یہاں دو صورتیں ہیں. آج کے زمانے میں دو صورتیں ایسی ہیں جس میں جوتے چپل ہم پہن سکتے ہیں. کیسے؟ مسجد میں نہیں. کیسے؟ ایک صورت تو علامہ بن باز رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ فوجی ہے، وہ فوجی ہمیشہ ایکٹیو رہتا ہے، فٹ رہتا ہے، اس کو وہ شو پہنے ہوئے.
اب مثال طور پر مسجد میں آیا، اب مسجد میں آیا تو ایسے ہے کہ وہ فوجی کو امام کی حفاظت کے لیے مقرر کیا گیا. آپ دیکھیں گے حرم مکہ اور مدنی میں جیسے ہی مطلب سیکورٹی آتی ہے، اب اگر وہ جوتے پہنا ہوا ہے اور وہ جوتے میں کوئی چیز لگی ہوئی نہ ہو تو اس کے لیے جائز ہے کہ وہ مسجد میں جوتا چپل پہن کر آئے. یعنی فوجی کے لیے، پولیس کے لیے جائز ہے ضرورت کے ہو. لیکن موجودہ وقت میں چپل جوتے پہن کر نماز پڑھنے کا ایک موقع آتا ہے ہمارے لیے نماز جنازہ پڑھتے ہوئے. کبھی آپ دیکھیں گے عموماً نماز جنازہ مساجد میں پڑھی جاتی ہے، لیکن بعض امت کے طبقے نے قبرستان کے ایک علاقے میں نماز جنازہ پڑھنے کے لیے جو ہے ایک مستقل جگہ بنا لی. اور جانتے ہیں حنفیہ کے نزدیک نماز جنازہ مسجد میں پڑھنا مکروہ ہے ان کے فقہ کے مطابق. یہ لوگ کیا کرتے ہیں، اکثر لوگ قبرستان میں جا کے نماز جنازہ پڑھتے ہیں تو اس وقت آپ دیکھیں گے وہاں مٹی بھی ہے، آپ چپل اور شو پہنے ہوئے ہیں. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے اور یہودیوں کی مخالفت کا اچھا جو ہے آدمی کے لیے ذریعہ ہے. تو اس وقت آپ نماز جنازہ پڑھتے ہوئے چپل جوتے پہنے نماز پڑھ سکتے ہیں. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا جو لوگ حنفیہ ہیں وہ لوگ اس وقت بھی اپنے چپل جوتے اتار دیتے ہیں. تو آپ اس وقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے اور اہل کتاب کی مخالفت کرتے ہوئے اگر آپ اس پر کریں گے آپ کو 2 اجر ملیں گے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کا بھی اور اسی طریقے سے یہودیوں کی خلاف ورزی کا بھی. بہرحال علماء سے فتویٰ یہ بھی لیا گیا کہ موجودہ وقت میں چپل پہن کر، جوتے پہن کر کچھ لوگ مسجد میں آنے کے لیے جو ہے ضد کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی زمانے میں تو آج کیوں نہ کریں. تو ان کے لیے نصیحت کرتے ہوئے عرب علماء نے کہا کہ یہ ایسا مسئلہ نہیں کہ اس مسئلے کو لے کر آپس میں اختلاف کر لیا جائے، مسجد کے ذمہ داروں سے لڑ لیا جائے اور اسی طریقے سے بغض و عداوت اختلاف پیدا کیا جائے. یہ سب غلط باتیں ہیں. شریعت یہ چاہتی ہے کہ ہم جس طریقے سے نماز میں کھڑے ہو کر پیر سے پیر، قدم سے قدم ملا کر کھڑے ہوتے ہیں ہمارے دل بھی ایک ہو جائے. لہٰذا نماز کو آتے ہوئے ایسے کام نہ کریں جس سے شیرازہ بندی بکھر جائے اور امت کی صفوں میں انتشار پیدا ہو جائے. خلاصہ کلام یہ ہوا کہ نماز میں پھونکنا حاجت کے طور پر جائز ہے اور اسی طریقے سے نماز میں خشوع و خضوع کی وجہ سے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت یا قرآن کی تاثیر کی وجہ سے رونا جائز ہے. لیکن جہاں تک ہو امام کو، مقتدیوں کو چاہیے کہ وہ اپنے رونے پر کنٹرول کریں تاکہ نہ ہم غرور نفس کا شکار ہوں، نہ شیطانی حملوں اور ریاکاری سے اپنے آپ کو مکمل طور پر بچا لیں. اور کوئی بھی دنیاوی چیز کو پڑھ کر جو ہے سوچ کر نماز میں رونا، یہ بعض علماء نے کہا کہ یہ چیز ٹھیک نہیں ہے. اور آخری میں یہ بتایا گیا کہ نماز جوتے اور چپل میں ہو سکتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چونکہ ریتلی اور پتلی زمین تھی اس میں جائز تھا. آج کے قالین اور حسین بچھائی ہوئی مساجد، عمدہ مساجد میں اس پر عمل کرنا مشکل ہے، لہٰذا ضد کرنا نہیں چاہیے. ہم یہ کہتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریے ہوش و حواس کے ساتھ، سلف کے طریقے پر، صحابہ کے طریقے پر، اس طریقے پر. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو باتیں کہی گئی ہیں اس پر ہمیں اپنے ذہنوں میں رکھ کر عمل کریں تو فرمائیں.